سورۃ القصص سورت نمبر 28 آیت نمبر 86، وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ، اور اے نبی تمہیں تو کوئی امید بھی نہیں تھی کہ تمہاری طرف کوئی کتاب نازل ہوگی۔ یعنی نبی علیہ السلام اگرچہ پیدائش سے لے کر وفات تک اللہ کے حصار کے اندر تھے، گناہوں سے محفوظ تھے، لیکن جب تک نبی مبعوث نہیں ہوتا نا، اسے خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ تمہیں تو کوئی امید ہی نہیں تھی کہ تمہاری طرف کتاب نازل ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے سورۃ القصص کی آیت نمبر 86 اس کا ترجمہ کیا۔ ترجمہ کرنے کے بعد اس کا مفہوم یہ بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعثت سے قبل آپ کو اپنی نبوت کا علم نہیں تھا کہ میں نبی ہوں یا نہیں ہوں۔ اس سلسلے میں مرزا صاحب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل نبی نہ ہونے کی کوئی ایک بھی دلیل نہیں دی، نہ کسی حدیث سے دلیل دی، نہ قرآن کی آیت سے دلیل دی ہے۔ بس انہوں نے اس آیت کا ترجمہ کیا اور اس کے بعد یہ مفہوم بیان کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے قبل نبی نہیں تھے، بلکہ بعثت کے بعد ہی آپ کو نبوت ملی تھی۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب نے اس آیت کا ترجمہ اور جو مفہوم بیان کیا ہے، یہ ان کا اپنا ترجمہ مفہوم نہیں ہے، یہ ان کی اپنی محنت نہیں ہے، میں اتنا کہہ سکتا ہوں، بلکہ یہ ترجمہ اور یہ مفہوم جو ہے انہوں نے مودودی صاحب کا بیان کیا ہے۔ مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں اسی آیت کا یہ ترجمہ بھی کیا ہے اور اسی آیت کا مفہوم بھی بیان کیا ہے۔ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ تم بابو کی پاسداری کرتے ہو، تم فلاں محدث کی پاسداری کرتے ہو، تم فلاں مفسر کی پاسداری کرتے ہو، اس کا ترجمہ بیان کرتے ہو، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بیان کرتے ہو، اور خود مودودی صاحب کا ترجمہ اور مفہوم بیان کرتا ہے۔ اب آگے چلیے، جو زیر بحث مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعثت سے قبل اپنی نبوت کا علم تھا یا نہیں تھا۔ مرزا صاحب کے نزدیک تو یہ ہے، مودودی صاحب کے نزدیک تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو بعثت سے قبل اپنی نبوت کا علم نہیں تھا، اور انہوں نے تو وہ نبی علیہ السلام کی بعثت سے قبل نبوت کا انکار کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو بعثت کے بعد یعنی 40 سال کے بعد نبوت ملتی ہے۔ اب ہم اس مسئلے کو حدیث کی روشنی میں دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ مرزا صاحب اکثر بات کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ثابت کرتے ہیں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت جابر بن سامرہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا، میں مکہ میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو میری بعثت سے قبل یعنی اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر سلام عرض کیا کرتا تھا، میں اس کو اب بھی پہچانتا ہوں۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، حدیث نمبر ہے 2277، اور یہ حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے، حدیث نمبر ہے 3624، اور یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 464، اور یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 89، اور یہ حدیث سنن دارمی میں موجود ہے، حدیث نمبر ہے 20، اور یہ حدیث مسند ابو یعلا میں موجود ہے، حدیث نمبر ہے 7469، اور یہ حدیث صحیح ابن حبان میں موجود ہے، حدیث نمبر ہے 6482، اور اسی طرح جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر ہے 3626، اور یہ حدیث سنن دارمی موجود ہے، حدیث نمبر ہے 21۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ کے بعض راستوں میں جا رہا تھا، آپ کے سامنے جو پہاڑ یا پتھر آتا وہ کہتا تھا السلام علیک یا رسول اللہ۔ بھائی حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ پتھر جانتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، درخت جانتا ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، اور نبی علیہ السلام پر وہ درود و سلام بھی پڑھتے ہیں، لیکن نبی کو اپنی نبوت کا علم ہی نہیں ہے۔ عجیب بات ہے
عجیب علم ہے لوگوں کا کہ نبی اسلام کو بعثت سے قبل اپنی نبوت کا پتہ ہی نہیں تھا۔ آگے دیکھیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، یہ حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے، حدیث نمبر ہے 3609، اور یہ حدیث المستدرک للحاکم میں موجود ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 609۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، مسلمانوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نبوت کب واجب ہوئی؟ آپ نے فرمایا جس وقت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان میں تھے میں اس سے پہلے نبی تھا۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ بچپن میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ کو لٹا کر آپ کے سینہ مبارک کو چیرا اور آپ کا دل نکال لیا، پھر دل میں سے جمع ہوا خون نکالا اور کہا یہ شیطان کا حصہ تھا۔ اس حدیث کو مزید تفصیل کے ساتھ امام ابو نعیم نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نبوت کی ابتدا کس چیز سے ہوئی؟ آپ نے فرمایا جب تم نے یہ سوال کر ہی لیا ہے تو سنو۔ فرمایا میں 10 سال کی عمر میں صحرا میں جا رہا تھا، اچانک میں نے اپنے سر کے اوپر 2 آدمیوں کو دیکھا، ایک نے دوسرے سے کہا کیا یہی ہے؟ دوسرے نے کہا ہاں۔ انہوں نے میری گدی سے پکڑ کر مجھے نیچے لٹا دیا، پھر میرے پیٹ کو چاک کیا۔ جبریل السلام سونے کے تشت میں پانی لا رہے تھے اور حضرت میکائیل السلام میرا پیٹ دھو رہے تھے۔ پھر ایک نے دوسرے سے کہا اب ان کا سینہ چاک کرو، پھر میں نے دیکھا کہ میرا سینہ چاک ہو چکا تھا اور مجھے بالکل درد نہیں ہوا۔ پھر کہا کہ ان کا دل شک کرو، پھر میرا دل چیرا گیا۔ پھر کہا اس میں سے کینے کو نکال دو، حسد کو نکال دو، تو انہوں نے ایک جمے ہوئے خون کے مشابہ چیز کو نکال کر پھینک دی۔ پھر کہا ان کے دل میں شفقت اور رحمت داخل کر دو، تب انہوں نے چاندی کی طرح کوئی چیز داخل کی اور انہوں نے اپنے پاس سے کوئی پسی ہوئی چیز نکالی اور وہ اس پر چھڑکی۔ پھر انہوں نے میرے پیر کے انگوٹھے کو ہلایا اور اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا جاؤ، میں چلا گیا، اور اس کے بعد میرے دل میں چھوٹوں پر رحمت اور بڑوں کی توقیر سما گئی۔ یہ سارا واقعہ نبی علیہ السلام خود بیان کر رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت میری عمر 10 سال تھی۔ تو 10 سال کی عمر میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی نہیں تھے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے علم تھا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں؟ آپ کو کیسے علم تھا کہ یہ میکائیل علیہ السلام ہیں؟ یہ اس بات کی قوی دلیل ہے کہ نبی اسلام بچپن میں ابھی بچے تھے، ماں کے پیٹ سے ہی نبی پیدا ہوئے تھے۔ نبی اسلام کو بچپن میں اپنی نبوت کا علم تھا، آپ نبی تھے تو جبریل کو جانتے تھے۔ اگر آپ کو اپنی نبوت کا علم نہ ہوتا، آپ نبی نہ ہوتے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان نہ فرماتے کہ یہ جبرائیل تھے اور دوسرے میکائیل تھے۔ یہ حدیث سنن بہقی میں موجود ہے، اور یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، اور یہ حدیث سنن دارمی میں موجود ہے، اور یہ حدیث المستدرک للحاکم میں موجود ہے، اور اس حدیث کو حافظ ابن کثیر نے اور اس حدیث کو حافظ ابن حجر اسقلانی نے بھی ذکر کیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کا یہ کہنا کہ نبی کو بعثت سے قبل نبوت نہیں ملتی بلکہ بعثت کے بعد نبوت ملتی ہے، ان کا یہ کہنا غلط ہے۔ صحیح وہی ہے جو میں نے بیان کیا ہے، میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، میں نے جتنی باتیں کی ہیں احادیث کی روشنی میں بات کی ہے۔ میں نے احادیث سے ثابت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت سے پہلے بھی نبی تھے، بلکہ نبی علیہ السلام کی ذات اپنی اماں کے پیٹ میں تھے، وہ اس وقت بھی نبی تھے، بلکہ اس سے پہلے بھی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کن تو نبی و آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی تک حضرت آدم علیہ السلام کا جسم اطہر کا خمیر بھی تیار نہیں ہوا تھا، میں اس سے پہلے نبی تھا۔